سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك. صلی اللہ علیہ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. پڑھیے سب سے ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غم زدوں کو رضا مجد دیجیے، غم زدوں
ساجدوں کو رضا مجھ دیجے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ رب العزت کا صد کروڑہ احسان و شکر خلاق عالم نے مجھے اور آپ ہم سب کو جمعۃ المبارک کی پربہار پروقار برکت رحمت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا ہے خلاق عالم اس مبارک دن کی برکت سے کل مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات تمام اہل ایمان اہل اسلام کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ خلاق عالم ہم سب کو بھی کما حق ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع خلیفۃ المسلمین امام المؤمنین مسند نشین مصطفیٰ جانشین مصطفیٰ رفیق اعلیٰ جنت الفردوس مصطفیٰ دماد رسول سخی ابن سخی شرم و حیا کے پیکر مجسمہ شرم و حیا حضرت سیدنا عثمان بن عفان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چند ایک باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس شخص نے بھی ایمان کی حالت میں رسول کائنات کے بددعا کے چہرے کو دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو غوث و قطب سے افضل بنایا ہے۔ ایک شخص ہے جس کا نام حضرت عثمان غنی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی تعریفیں نبی تو کرتے ہیں، نبی کے علاوہ خود میرا رب بھی اس کی تعریف کرتا ہے۔ عثمان غنی جن کا خلفائے راشدین کے اندر تیسرا مقام ہے، حضرت عمر کے بعد جو خلیفہ بنے اور کتنا مال دے کر دین کو سہارا لگایا، اتنا مال اللہ کی راہ میں خیرات کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے غنی کا لفظ آپ کو عطا فرمایا ہے۔ غنی بھی آپ ہیں، سخی بھی آپ ہیں، اور شرمیلے تو اتنے شرمیلے تھے کہ حضور فرماتے کہ میں نے اپنے عثمان کے لیے دعا کی کہ یا اللہ کل قیامت کے دن میرے عثمان سے تو حساب نہیں لینا۔ حضور فرماتے میں نے دعا کی اس کے لیے کہ یا اللہ کل قیامت کے دن میرے عثمان سے حساب نہیں لینا۔ تو میرے محبوب فرماتے اس لیے کہ میرے اللہ میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے، تیری بارگاہ میں کھڑا نہیں ہو سکے گا، یہ بہت شرماتا ہے، بڑا شرمیلا ہے، تو میری دعا قبول کر، اس سے تو حساب نہیں لینا۔ اب اندازہ لگاؤ کہ اگر کسی کے لیے حضور رسول اللہ دعا فرمائیں تو کون ہے بدبخت جو یہ بات کہے کہ نبی کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ حضور نے دعا کی، میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت کہتے ہیں قبولیت کو، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، حجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا کی دعا بھی دلہن بن کے نکلتی ہے، اور میرے نبی پاک علیہ السلام حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ اجابت کو میری دلہن بنا دیا گیا ہے۔ اجابت کا مطلب قبولیت، کیا؟ قبولیت۔ حضور فرماتے ہیں کہ قبولیت کو، اجابت کو میری دلہن بنا دیا گیا۔
اب جب اجابت نبی کی دلہن ہے تو نبی کی بیوی مومنوں کی کیا لگتی ہے؟ ماں. تو پتہ چلا نبی کی ہر دعا ہماری ماں ہے. اجابت نبی کی دلہن ہے، دلہن ماں ہے، تو نبی کی ہر اٹھنے والی دعا مومنوں کی کیا لگتی ہے؟ ماں. اور ماں کبھی بھی بچوں کے معاملے میں غلط فیصلہ. یہ ہے میرے نبی کی دعا کا کمال. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھیں. یہ حضور کے صحابہ کے اندر ایک اللہ کی طرف سے قدرتی بات ہے، وہ میں نے پہلے بھی کئی موقع پر عرض کی تھی. وہ کیا ہے؟ میرے نبی کے صحابہ کو اللہ نے وہ شان، وہ عظمت، وہ مقام، وہ رفعت، وہ بلندی عطا کی ہے کہ جس بھی صحابی کا ذکر چھیڑنے بیٹھ جاؤ ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا نہیں ہے. حضرت انس ہو، ابو ہریرہ ہو، حضرت حنظلہ ہو، حضرت عبداللہ بن زبیر ہو، حضرت طلحہ بن زبیر ہو، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، جتنے بھی صحابہ 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ رسول اللہ کے، جس صحابی کا بھی ذکر چھیڑنے بیٹھ جاؤ تو ایسا لگتا ہے کہ دوسرا صحابی اس سے بڑھ کر نہیں ہے. تو پھر یہی شعر تو ہے نا میرے امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت کا کہ یہ شان خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ حضور کے غلاموں کی بات ہے کہ بندے کی سمجھ میں نہیں آتے. تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو منصب و مقام بہت افضل. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم 26 اور 12 سورہ فتح کی آیت کریمہ کے چند الفاظ میں نے تلاوت کیے. اللہ تعالیٰ حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات سماعت کیجیے کہ جس شخص نے میرے نبی کا دیدار کیا وہ شخص صحابی ہوتا ہے. وہ کون ہوتا ہے؟ صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہم الذین ادرکوا صحبت النبی مع الایمان. صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں والضحیٰ کا مکھڑا دیکھا ہو، وہ صحابی ہوتا ہے. لیکن صحابہ کا مقام سنیے گا. ابو بکر وہ تو سارے صحابہ کا استاد ہے، سارے صحابہ کا سردار ہے، وہ پیر ہے سارے صحابہ کا، اس کو چھوڑے. حضرت عمر وہ بھی بہت اونچے، عثمان بھی بہت اونچے، علی بھی بہت اونچے. 10 صحابہ جسے عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، یہ بڑے اونچے صحابہ ہیں. میں اس صحابی کی بات کرنے لگا ہوں، اس بندے کی بات کرنے لگا ہوں. ابھی منٹ پہلے کافر تھا، منٹ پہلے بولو بالکل 1 منٹ پہلے کافر تھا. ابھی حضور کی بارگاہ میں آیا، سرکار کو دیکھا، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. مسلمان ہوا تو وہ کیا کہلائے گا؟ اب بولا تو صحیح نا، صحابی. منٹ پہلے کافر تھا، منٹ کے بعد مسلمان ہوا. ادھر کلمہ پڑھا، توجہ کرنا، ابھی کافر تھا ابھی مسلمان ہوا، ادھر کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے خاموش ہوا، اس کی روح پرواز کر گئی. ادھر کلمہ پڑھ کے چپ ہوا، انتقال ہو گیا. وہ شخص جو منٹ پہلے کافر تھا، منٹ کے بعد مسلمان ہوا، صرف مجھے دیکھا ہے، دیکھتے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی مر گیا. کوئی اللہ کے فرائض، کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج و زکوٰۃ کچھ بھی ادا نہیں کیے، صرف مجھے دیکھا، دیکھتے انتقال ہو گیا کلمہ پڑھ کے. میں ساری دنیا کے غوث و کتب کو بھی جمع کر لیے جاؤ، اس سب سے آخری والے صحابی جو مجھے دیکھا کلمہ پڑھتے ہی انتقال کر گیا ہے، 1 رکعت سجدہ بھی اللہ کو نہیں کیا. ساری دنیا کے ولی جمع ہو کے بھی اس صحابی کی پاؤں کے نیچے آنے والی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں. کتے کی طرح بھونکنے سے کام نہیں بنتا، صحابہ کا مقام پڑھنے سے کام بنتا ہے. ابو بکر بھی معاذ اللہ جہنمی، عمر بھی جہنمی، عثمان بھی جہنمی، سارے جہنمی. تو بچا کون ہے پیچھے؟ پھر پڑھ میرے مصطفیٰ کی حدیث. دیکھیے اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے. کوئی صحابہ کی گستاخی کرتے کرتے چلا جاتا ہے، کوئی صحابہ کی شان بیان کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے. نصیب اپنا اپنا، مقام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خار و کام اپنا اپنا. ہر بندے کا اپنا نصیب. توجہ سماعت کیجئے. آج عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنو گے انشاءاللہ ہمارے اندر شرم و حیا پیدا ہوگی. وہ عثمان کہ جس سے میرا نبی بھی شرم کرتا ہے، وہ عثمان کے جس سے اللہ کے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں. اللہ اکبر. کوئی نئی چیزیں آج میرے بہت ساری ہے میرے پاس. دعا کرو کہ اللہ کرے گھڑیاں بند ہو جائے. آج
بولو تو صحیح نہ ہے. اللہ کرے یہ بند ہو جائے تو مجھے موقع ملے بولنے کا. ٹائم نہیں بچتا پھر یہ سارے معاملات رہ جاتے ہیں. توجہ سے سماعت کیجیے. حضرت عثمان حضرت میرے نبی کا صحابی جو ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا, ایک رکعت بھی نہیں پڑھ سکا, سجدہ شکر بھی نہیں کر سکا اللہ تعالیٰ کو, لیکن وہ بھی زمانے کے غوث و کتب سے, اس کے پاؤں کے نیچے آنے والی مٹی زمانے کے سارے ولیوں سے. تو یہ تو اس صحابی کا مقام ہے نا جو سب سے آخری میں مسلمان ہوا. اور وہ ابو بکر جو مکہ کے اندر سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. وہ عمر جو آیا قتل کرنے تھا لیکن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا. وہ عثمان کے جس کو میرے نبی نے ایک مرتبہ ایسے دیکھا کہ سر جھکا کے کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ علی جو بچپن میں مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ سلمان فارسی جو ماں باپ کو چھوڑ کر, چچا رشتہ داروں کو چھوڑ کر لوگوں کا غلام بنتے بنتے مدینے میں آگے بکتا ہے, مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ صحابہ پھر کتنے افضل ہیں کہ جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا ہے, ساتھ جنگیں بھی کی ہے, جہاد بھی کیا ہے, مصطفیٰ کے نام پر کافروں کی تلوار بھی کھائی ہے, کفار کے ڈنڈے بھی کھائے, ابو جہل کی دشمنی بھی سہی. ابو بکر صدیق کو جب میرے مصطفیٰ ہجرت کی رات لے کر گئے نا کہ ابو بکر چلو اللہ کا حکم آیا ہے, یا رسول اللہ اتنے صحابہ میں کوئی اور نہیں ہے؟ فرمایا نا نا نا, جو کافروں کی امانت تھی نا اللہ نے فرمایا وہ علی کے حوالے کر دو. میری امانت مصطفیٰ ہے, وہ ابو بکر تیرے حوالے کر رہا ہوں. تجھ سے بڑھ کر مصطفیٰ کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے نکلے, پیچھے سے آپ کے گھر والوں کو کتنا مارا, پڑھے حدیث تاریخ پڑھیں. ابو جہل وغیرہ نے کتنا مارا, بیوی کو, بچوں کو. حضرت اسما جو ابو بکر کی بیٹی ہے, روزانہ ڈیلی شام کے وقت غارِ ہیرا کے اس میں غارِ ثور کے اندر سرکار کے لیے ابو بکر کی بیٹی روزانہ تازہ دودھ لے کے جاتی ہے, تازہ کھانا لے کر جاتی ہے. ابو بکر نے ڈیوٹی لگائی کہ میں وہاں جا رہا ہوں اپنے نبی کے ساتھ, چپ چاپ کھانا لے کر آنا لیکن تازہ ہو, دودھ بھی تازہ ہو. روزانہ نکالنا بکری کا, روزانہ لے کر آنا میرے نبی کے لیے. ایک مرتبہ ابو جہل نے پکڑ لیا, آپ نے کانوں میں بالیاں پہنی ہوئی تھی, ابو بکر صدیق کی بیٹی نے. ابو جہل نے پکڑا, کدھر جا رہی ہے؟ کہ کھانا لے کے جا رہی ہو. کہ کہاں جا رہی ہو؟ کہ یہ نہیں بتاؤں گی. اس نے زور سے بالی ایسے کھینچی نا ابو جہل نے, تو کان کی بالی چھیدی, کان ایک کھڈا ہو گیا, خونم خون ہو گیا. یعنی بالی تھی نا, ہلکا سا آپ کو پتہ ہے خواتین کے بالی ہوتی, روپٹہ بھی اٹک جاتا, کتنا درد ہوتا ہے. اس نے پکڑ کے ایسے کان سے بالی کو کھینچا ابو جہل نے, کان دو ٹکڑے ہو گیا حضرت اسما کا, خونم خون ہو گیا, مارنے لگا. لیکن سنو, ابو بکر کی بیٹی ہے نا یار وہ. حضرت اسما نے کہا ابو جہل جتنا مارنا ہے مار لے, لیکن یہ راز ہے مصطفیٰ کا, میں تجھے بتا نہیں سکتی کہ مصطفیٰ کہاں موجود ہے. تو مار, میرا باپ وہاں وفاداری کر رہا, ہم یہاں وفاداری کریں گے مصطفیٰ سے. ہمارا ہے کیا؟ اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں, اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں, سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں. بتایا نہیں, مارا پیٹا, بڑا کچھ کیا, لیکن میرے دوستو بزرگوں, یہ وہ صحابہ ہیں جن کا ہم پر احسان ہے. ان صحابہ کے برابر کوئی ہو سکتا؟ بولو, زمانے کے سارے غوث و کتب مل کر بھی ان کے برابر ہے. انہیں صحابہ میں ایک کا نام ہے حضرت عثمان. ایمان کب لائے؟ توجہ سماعت کیجئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ایمان لائے ابو بکر صدیق کے کہنے پر. کس کے کہنے پر؟ ابو بکر صدیق کے. صدیق اچھا, خاندان میں چونکہ جو کافر تھے, بڑے مالدار تھے, بڑے سخی تھے, اور خاندان کو آپ کے مال سے بڑی سپورٹ حاصل تھی, بہت زیادہ. اب ابو بکر صدیق کو ایک مرتبہ عثمان غنی ملے, تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا عثمان, بات دراصل یہ ہے کہ تو بڑا مالدار ہے, بڑا پیسہ ہے, مکہ کے اندر تجھ سے بڑا کوئی تاجر نہیں ہے, اور جو ہے نا بڑا مالدار ہے, بڑا سخی ہے. بات یہ ہے کہ اگر تو کلمہ پڑھ لے, مسلمان ہو جائے, تو تیرے مال سے اسلام کو تقویت حاصل ہو جائے گی, اسلام اور مضبوط. ابھی نئے نئے دین پھیل رہا ہے, ابھی ضرورت ہے, تیرے جیسے لوگ آ جائیں گے تو مال چلے گا, تو انشاءاللہ اسلام اور مضبوط ہوگا, کفر ختم ہو جائے گا. حضرت عثمان غنی نے بات نہیں سنی. پھر ابو بکر صدیق نے کہا عثمان ایمان لے آؤ. حضرت عثمان نے کہا لے کے کدھر جاؤ گے؟ حضرت ابو بکر نے کہا عثمان تو مالدار ہے نا, بڑے بڑے بادشاہ تیرے پاس آتے ہیں, تو بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا,
چلا آج میں تجھے مصطفیٰ کے دربار میں لے چلتا ہوں. سارے بادشاہوں کو بھول جائے گا, سب کی کھوپڑیاں ذہن سے نکل جائے گی. چل میں تجھے مدینے والے کے دربار میں لے چلتا ہوں, وہ دربار جہاں بڑے بڑے نبی بھی حاضری دیتے ہیں. چل مصطفیٰ کے دربار میں. پکڑ کے لے گئے. اب دیکھو میرے آقا کی نظر کا کمال کیا ہے. تیری بہکی نگاہوں نے مجھے ایک دیوانہ بنا دیا, تیری نگاہوں نے مجھے دیوانہ بنا دیا. یہ نظر میرے پیر میرے مرشد کی, میرے آقا کی. عثمان غنی کو لے کر گئے مصطفیٰ کے دربار میں. ابو بکر سرکار سامنے تشریف فرمائے, دستار سجا رکھی ہے میرے آقا نے, زلف سواری ہوئی ہے. بولو تو صحیح اونچی آواز سے سبحان اللہ. میرے آقا تشریف فرمائے. حضرت عثمان غنی گئے, سلام نہ دعا کچھ بھی نہیں. سرکار کو دیکھا, میرے آقا نے حضرت عثمان کو دیکھا, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا دیکھنے میں. ادھر میرے آقا کی نظر عثمان پر پڑی. عثمان غنی کہتے ہیں میرا سر جھکا, اور میں نے سر جھکا کر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسری بات نہیں کہ کون ہو کیا ہو, معجزہ دکھاؤ, یہ کرو وہ کرو. کیوں؟ کہ معبود تیری نگاہ ایسی ہے, تیری نظریں ایسی ہے کہ ایک نظر میں سب کچھ لے لیا. ادھر نظر کی میرے مصطفیٰ نے, ادھر عثمان غنی کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اب اللہ کے سچے رسول ہیں. اب جب چچا والوں کو, آپ کے چچا حکم بن العاص, اس کو پتہ چلا ہاں بھتیجا عثمان اس مسلمان ہو گیا, ہو ہمیں تو نقصان ہو جائے گا, سارا مال تو اسلام پہ لگا دے گا. وہ گھر پہ بلایا بہانے سے, بڑا مارا, بڑا ظلم کیا, آگ کے اندر ڈال دیا, بھوکا رکھا, پیاسا رکھا, شدت کی, ضرب لگائی, سب کچھ کیا. عثمان غنی کہتے ہیں مرنے کو تو مر سکتا ہوں, لیکن جس کا چہرہ میں نے دیکھا ہے نا میں اس کا دامن نہیں چھوڑ سکتا ہوں. تم جو چاہے کرو, مارو پیٹو, بھوکا رکھو, پیاسا رکھو, رشتہ دار مار دو, گھر بار مار دو, تباہ کر دو, بیوی بچے سب کچھ لے جاؤ, میں سب کچھ دے سکتا ہوں, لیکن مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. گھر والوں نے کہا کہ تیرا مال تباہ کر دیں گے, تیرا مال ضائع ہو جائے گا, پھر تجھے کیا ملے گا؟ عثمان غنی کہتے ہیں فضل رب العلا, اور کیا چاہیے؟ فضل رب العلا, اور کیا چاہیے؟ لے جاؤ تم, مال مل گئے ہمیں مصطفیٰ, اور کیا چاہیے؟ مجھے میرے آقا مل گئے تو مجھے دنیا کے مال کی کیا ضرورت. جاؤ تمہارا مال تم اپنے پاس لے جاؤ, مجھے کوئی ضرورت نہیں. میرا جتنا مال ہے جا کے ختم کر دو, ضائع کر دو, میں سب کچھ برداشت کر لوں گا. لیکن جس محبوب نے مجھے ایک مرتبہ دیکھا ہے نا, میں اس کی نظروں کی قیمت کبھی نہیں چکا سکتا ہوں, میں اس کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. اسلام لائے عثمان غنی, تیسرے خلیفہ مقرر ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر میرے نبی مکہ مدینہ سے نکلے احرام پہن کر عمرہ کے لیے. سارے صحابہ موجود نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ. راستے میں کفار نے روکا حدیبیہ کے مقام پر کہ آپ کو مکہ جانے کی اجازت نہیں ہے, ہمارے سرداروں کا حکم ہے کہ منع ہے مکہ جانا. فرمایا ٹھیک ہے. میرے نبی نے حضرت عثمان سے فرمایا عثمان تم جاؤ. عثمان کھڑا ہو جاؤ, نماز پڑھ لو جا کر. اب بولو تو صحیح نا یار, سبحان اللہ. فرمایا عثمان تم جاؤ. آقا پھر فرمایا میرے وکیل بن کے جاؤ, جا کے ان سے کہو کہ ہمارے پاس کوئی جہاد کا سامان نہیں ہے, ہم جنگ کرنے نہیں آئے, کچھ بھی نہیں, ہم تو احرام باندھ کے عمرہ کر کے چلے جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں ہمیں ڈر لگتا ہے, آپ جاؤ آئندہ سال عمرہ کرنا. اچھا عثمان غنی وہاں بات کرنے لگے کفار سے مکہ میں جا کر. پیچھے سے صحابہ نے افواہ پھیلا دی, ہو عثمان تو بڑے خوش نصیب ہیں, عثمان تو طواف کر لیں گے, احرام پہن کے گئے, مکہ خالی ہے, کوئی بھی نہیں مکہ کے اندر, اکیلی طواف کریں گے, بڑے خوش نصیب. صحابہ پیچھے سے باتیں کرنے لگے. میرے نبی نے فرمایا شٹ اپ, خاموش, کوئی بات نہ کرے. آقا کیا ہوا؟ فرمایا سنو, مجھے میرے عثمان پر اتنا یقین ہے, تم کہتے ہو نا کہ وہ جا کے طواف کر لے گا, میں تمہیں یہیں کھڑے کھڑے کہتا ہوں کہ عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا ہے, وہ میرے بغیر طواف نہیں کرے گا. ادھر نبی نے کہا, ادھر عثمان غنی جب بات کر کے واپسی آنے لگے تو کفار نے کہا کہ بھائی عثمان غنی تم نے احرام پہنا ہوا ہے, نیت بھی کی ہوئی ہے, نفل بھی پڑھی ہے, سب کچھ ہے, اب تم خالی کیوں جا رہے ہو؟ اوے عمرہ کر کے چلے جاؤ, عمرہ کر لو پھر چلے جانا, اتنی دور سے آئے سفر کر کے, خالی آؤ خالی جاؤ گے کیا فائدہ. ادھر میرے نبی نے کہا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کر سکتا, ادھر عثمان غنی نے وہی بات کہی جو نبی نے کہی تھی. فرمایا کیا کہتے ہو, احرام پہن کے طواف کر لو, وہ عبادت کس کام کی جو مصطفیٰ کو چھوڑ کر کی جائے. فرمایا سن لو, اگرچہ مجھے موقع حاصل ہے مکہ میں کھڑا ہوں, لیکن عثمان غنی کا دو ٹوک فیصلہ یہ ہے کہ عثمان اپنے نبی کے بغیر طواف نہیں کر سکتا ہے, مجھے نہیں کرنا طواف وغیرہ, میں اپنے نبی کے بغیر عبادت نہیں کر سکتا. چھوڑ کر چلے گئے. ابھی رستے میں تھے کہ میرے نبی نے درخت کے نیچے صحابہ کو بٹھایا, فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. آقا کس چیز کی؟ اگر اللہ نہ کرے یہ جنگ چھڑ جائے مکہ کے اندر کفار سے ہماری,
تو پھر تم میرے ساتھ جہاد کرو گے؟ سارے صحابہ نے ہاتھ رکھا، سرکار نے ہاتھ پھیلایا، سارے صحابہ نے ہاتھ رکھا، آقا بالکل ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اگر جنگ چھڑ جائے ہم بالکل آپ کے آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، دائیں بائیں لڑ کر آپ کا مقابلہ کر کے دین کی حفاظت کریں گے۔ اب میرے نبی ادھر وہ کر رہے تھے، بیعت لے رہے تھے، سارے صحابہ نے ہاتھ رکھ دیے، ایک کا ہاتھ نہیں، کس کا؟ عثمان غنی کا ہاتھ نہیں۔ میرے نبی نے کہا عثمان نہیں ہے، آقا نہیں، اپنا ہاتھ اٹھایا اوپر رکھ دیا۔ صحابہ نے کہا آقا یہ کیا؟ فرمایا یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو اونچی آواز سے سبحان اللہ، یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ ادھر سے نبی نے اپنا ہاتھ رکھا، کیا کہا یہ کس کا ہاتھ ہے؟ پڑھو قرآن کا 26 سپارہ سورہ فتح پہلا رکوع، اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، نبی کہتا ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اللہ فرما رہا ہے یہ تو میرا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ نبی نے کہا عثمان کا ہاتھ، اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا ہاتھ۔ پتہ چلا عثمان غنی کا ہاتھ بذریعہ مصطفیٰ خدا کا ہاتھ بن رہا ہے۔ عثمان غنی کے ہاتھ کو میرے رب نے اپنا ہاتھ کہا، یہ شان ہے میرے عثمان غنی کی۔ اور دوسری بات یہ ہے، خدا کی عزت کی قسم ساری زندگی ڈھونڈ مارو، میرے مصطفیٰ کے صحابہ میں کوئی صحابی ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو میرے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں دی ہوں، جس کو نبی نے، جو نبی کی 2 بیٹیاں اس کی بیوی بنی ہو۔ میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا ہے دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا ہے دوشالہ نور کا، تم کو مبارک ہو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ نور والے آقا کی بیٹیاں آئی عثمان غنی کے نکاح میں، حضرت رقیہ پہلے نکاح میں آئی، بدر کا موقع ہے، جنگ بدر پہ جا رہے سرکار۔ عثمان غنی نے کہا آقا میں بھی چلتا ہوں۔ فرمایا نہیں عثمان تم گھر پہ رہو، میری بیٹی کی خدمت کرو، جتنا ثواب اللہ جہاد میں لڑنے والوں کو دے گا اتنا ثواب اللہ گھر بیٹھے میری بیٹی کی خدمت کرنے میں تجھے عطا فرمائے گا۔ آقا اور فرمایا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ جہاد پہ جا رہے ہیں وہاں جو کفار کا مال غنیمت حصے میں آئے گا جتنا لڑنے والوں کو ملے گا عثمان تجھے برابر ملے گا۔ جنگ کا قانون کیا ہے؟ جو جنگ میں ہوگا اس کو مال ملے گا، لیکن میرے مصطفیٰ تو قانون تبدیل کرنے والے ہیں نا یار، تو نے کیا مجبور سمجھا میرے مصطفیٰ کو؟ فرمایا گھر بیٹھ میں تجھے برابر حصہ دوں گا۔ آج بھی تاریخ میں حدیثوں میں جنگ بدر کے اندر پہلے نام ابو بکر کا، دوسرا عمر کا، تیسرا نام اگر کسی کا آتا وہ عثمان غنی کا نام آتا ہے۔ جب کیا جنگ بدر میں نہیں تھے، لیکن میرے نبی نے کہا ہے جو غائب ہے میرے نبی اس کو بھی حاضر کر دیتا ہے۔ وہاں بھی حضرت رقیہ کا انتقال ہوا جب سرکار فتح حاصل کر کے آئے، تو پھر کچھ دن بعد حضرت ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی سے ہوا، 9 ہجری میں کچھ دن بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی دیوار کے ٹیک لگائے، رونے لگے۔ فرمایا عثمان کیوں رو رہا ہے؟ جملہ سننا میرے نبی کا، جم جاؤ۔ عثمان کیوں رو رہا ہے؟ یا رسول اللہ 2 بیٹیاں دی تھی دونوں چلی گئی، انتقال ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان اللہ نے مجھے 2 بیٹیاں دی جو میں نے تجھے دے دی، عثمان تجھے مصطفیٰ سے اتنی محبت ہے یا مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے، اگر اللہ مصطفیٰ کو 40 بیٹیاں بھی عطا کرتا عثمان ایک ایک کر کے ساری تجھے نکاح میں عطا کر دیتا ہے۔ 40 کی 40 تجھے میں ایک ایک کر کے نکاح میں دے دیتا، لیکن 2 تھی میں نے تجھے 2 عطا کر دی۔ یہ عثمان غنی کا مقام ہے۔ میرے دوستو بزرگوں باتیں بہت ہیں، 2-3 بات پیش کرنے لگا ہوں، لیکن توجہ سماعت کیجئے۔ آج کا موقع ہے، لوگ غدیر خم کی عید مناتے ہیں۔ سنو میں نے کہا غدیر خم یہ وہ موقع ہے کہ جس وقت حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے میرے نبی نے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ بالکل بہت بڑی عید ہے، ہم اس میں شک نہیں کرتے، ہم مولا علی کو مانتے ہیں، لیکن علی کی آڑ میں عثمان غنی سے بغض رکھنا، شہادت کی خوشی منانا، یہ ہمارے مسلک میں جائز ہے؟ بولو۔ میں نے کہا ان سے سوال کرتے ہیں، کن سے؟ جو گھوڑے کو جنتی کہتے ہیں۔ تو بیٹھے ہو بھاگ گئے ہو؟ جو گھوڑوں سے نیچے نکل کے کہ ہم جنتی ہیں۔ میں نے کہا کیوں بھائی یہ گھوڑا جنتی کہاں سے ہو گیا؟ کہ یہ گھوڑا وہ جس پہ امام حسین بیٹھے۔ میں نے کہا جس پہ امام حسین بیٹھے وہ جنتی ہے، تو جس پہ حسین کا نانا بیٹھا وہ ابو بکر کون ہے پھر؟ اس کے بارے میں کیا کہے گا جس پر مصطفیٰ بیٹھے ہیں؟ جس پر حسین بیٹھے وہ گھوڑا جنتی ہے، تو جس ابو بکر کی جھولی میں مصطفیٰ لیٹے وہ ابو بکر کون ہے پھر؟ شرم و حیا نہیں ہے؟ حضور کی امت میں اختلاف پھیلاتے ہو۔ میں نے کہا بھائی بتا، امام حسین کا ذکر بہت کرتے ہو، کربلا والوں کا کیوں کرتا ہے؟ ہم بھی کرتے ہیں،
اور خدا کی عزت کی قسم ممبر پر بیٹھا ہوں، سنی سے زیادہ مصطفیٰ کی اولاد کو کوئی ماننے والا بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جس طرح ہم مانتے تمہارا باپ بھی نہیں مان سکتا اس طرح، یہ ہمارا قول ہے، گارنٹی ہے ہماری الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم ہر اس بندے کو اس مقام پر رکھتے جو مقام اس کو میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ میں نے کہا بتاؤ، یہ بات میں پیش کرنے لگا ہوں، بس اتر رہا ہوں ممبر سے، لیکن ہر بات پہ آواز ہونی چاہیے تگڑی، پتہ آ جائے کہ ہم اہل بیت کے بھی ماننے والے، صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں۔ پیچھے والو بولو اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ توجہ سے سماعت، اترنے لگا ہوں ممبر سے بس۔ میں نے کہا بتاؤ کربلا والوں کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ کہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ 3 دن پیاسے تھے۔ میں نے کہا اچھا، جو 3 دن پیاسے تھے ان کا ذکر کرتے ہو، عثمان غنی تو 40 دن پیاسے تھے، ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو 40 دن پیاسے تھے عثمان غنی، ان کا ذکر بھی تو کرو برابر، کرنا چوڑا سنیوں کی طرح سینہ۔ میں نے کہا دوسری بات، آپ بتاؤ کربلا والوں کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ کہ اس لیے کربلا والوں کا ذکر کرتے ہیں کہ کربلا والوں کو حضرت عباس علمدار جیسا شخص پانی پلا رہا تھا۔ تو میں نے کہا جس ہستی کو عباس جیسا پانی پلائے ان کا ذکر تو کر سکتے ہو، تو حضرت عثمان غنی کو تو خود میرے مولا علی نے پانی پلایا، عثمان کا ذکر پھر کیوں نہیں کرتے تم؟ پھر بے وقوف، پڑھتے کیوں نہیں ہے؟ پڑھو نا، تاریخ ہے۔ ممبر پہ 10ویں ممبر پہ چڑھ کے واہ 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 کتے کی طرح بھونکتے ہو، اور پڑھو تو صحیح، حقائق بیان کرو امت کے اندر۔ اور یہ حق بات وہی کر سکتا ہے جس کے سینے میں خوف خدا ہوتا ہے۔ تیسری بات، بس اتر رہا ہوں ممبر سے، تیسری بات میں نے کہا بتا کربلا والوں کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ کہ لوگ کربلا والوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں، بات بڑی پوائنٹ کی آنے والی ہے، کربلا والوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں حضرت قاسم جیسا نوجوان، حضرت علی اکبر جیسا 18 سال کا نوجوان کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر حفاظت کر رہے تھے۔ میں نے کہا بس ہے، آگے میں بتاؤں تجھے؟ علی اکبر کھڑا ہو کربلا کے میدان میں، ان کا ذکر کرو۔ حضرت قاسم نوجوانی کی حالت میں کربلا کا پہرا دے، ان کا ذکر کرتے ہو۔ میں نے کہا عثمان غنی کے گھر کے باہر کون پہرا دے رہا تھا؟ تو لگا کون دے رہا تھا؟ میں نے کہا سینہ چھوڑا کر، میں تجھے نام بتا دیتا ہوں۔ کربلا میں علی اکبر اور حضرت قاسم پہرا دے رہے تھے۔ عثمان غنی کے باہر، گھر کے باہر 2 بندے پہرا دے رہے تھے، ایک کا نام امام حسن ہے، دوسرے کا امام حسین ہے۔ وہ جس کے کربلا کے اندر بچے پہرا دے رہے ہو ان کا ذکر تو کرتے ہو۔ عثمان غنی کے باہر تو حسن و حسین پہرا دے رہے تھے، عثمان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ عثمان غنی کو جہنمی کہتے ہو ظالموں؟ ہے بیٹے عثمان کے وکیل ابھی زندہ بیٹھے ہیں، صحابہ کے وکیل زندہ بیٹھے الحمدللہ۔ 5ویں بات میں نے کہا بتاؤ اے کربلا والوں کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ کہ لگے کربلا والوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کربلا والوں کو نبی سے بڑی خاص نسبت ہے۔ میں نے کہا کیا بتا تو صحیح؟ کہا وہ علی کے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا علی کون ہے؟ کہا فاطمہ کے شوہر ہے۔ میں نے کہا فاطمہ کون ہے؟ کہا نبی کی بیٹی ہے۔ تو میں نے کہا علی نبی کی بیٹی کا شوہر ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کتنی بیٹی کا شوہر ہے؟ کہا 1 بیٹی کا شوہر۔ تو میں نے کہا جو 1 بیٹی کا شوہر ہے ان کا ذکر کر رہے ہیں، عثمان تو 2 بیٹیوں کا شوہر ہے۔ یہ مر گئی کیا مما؟ وہ تو 2 بیٹیوں کا شوہر ہے، ادھر تم جہنمی کیوں کہتے ہو؟ 6ٹھی بات، آخری بات، اترنے لگا ممبر سے۔ میں نے کہا بتاؤ کربلا والوں کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے نبی کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا کہ جن کو میں نے رشتہ دیا ہے نا وہ جنتی ہے۔ میں نے کہا بتا رشتہ کس کو دیا نبی نے؟ کہا علی کو دیا۔ میں نے کہا اچھا علی جنتی ہے؟ کہا ہاں۔ تو میں نے کہا عثمان نظر نہیں آ رہے تجھے؟ علی کو دیا وہ جنتی، عثمان حدیث آدھی نہیں پڑھ، حدیث پوری پر۔ پوری حدیث کیا ہے؟ پوری حدیث یہ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ عزت دی ہے کہ میرے مصطفیٰ جن کو تو رشتہ دے گا وہ بھی جنتی، جن سے رشتہ لے گا وہ بھی جنتی۔ دیا علی کو وہ بھی جنتی، لیا عثمان کو وہ بھی جنتی، لیا ابو بکر سے وہ بھی جنتی، لیا عمر سے وہ بھی جنتی، اور میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے۔ میرے نبی کا چاہے ابو بکر ہو، ابو سفیان ہو۔ اور میں نے کہا اس سے بڑی بات یہ ہے ابو سفیان امیر معاویہ پر گالیاں بکتا ہے، امیر معاویہ بھی جنتی، ابو سفیان بھی جنتی۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا ام حبیبہ سرکار کی بیوی ہے، ابو سفیان کی بیٹی امیر معاویہ کی بہن ہے، ادھر سے وہ جنتی ادھر سے یہ جنتی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، حقائق جو ہوا کرتے اصلی بات اس کو سنا کرو، 2 نمبری بات نہیں سنا کرو۔ یہ سنی کا سینہ ہے جو ایک ایک بات حق کھول کے بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا عطا فرمائے، ان کی ثقافت سے حصہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔